یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک مقامی کالج میں پری میڈیکل کی طالبات تھی۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ اس وقت میں مشہور پروفیسر کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ وہ ٹیوشن میرے گھر سے تھوڑی دور پر تھا، اسی لیے میں پیدل ہی چلی جایا کرتی تھی۔ ٹیوشن میں میرے گروپ میں کئی لڑکے لڑکیاں تھے، ان میں سے ایک لڑکا فارس بھی تھا۔ وہ بہت ذہین اور اسمارٹ تھا، مگر میں کچھ دنوں سے ہی محسوس کر رہی تھی کہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے بہت غصہ بھی آتا تھا۔ وہ چھٹی کے بعد پورے راستے میرے پیچھے پیچھے چلتا۔ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تو وہ واپس چلا جاتا۔ اس کی اس حرکت سے تو میری جان نکل جاتی تھی کہ کہیں میرے والدین نہ دیکھ لیں۔ وہ کیا سمجھیں گے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ایک دن اس نے راستے میں موقع دیکھ کر مجھے اپنا فون نمبر دیا۔ میں نے اسی لیے لے لیا کہ سب کے سامنے تو میں اسے کچھ بول نہیں سکتی تھی، تو کیوں نہ فون پر ہی اسے ذلیل کیا جائے۔ جب میں نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے فون کیا تو بات ہی دوسری نکلی۔ فارس بولا، آپ اتنی دور پیدل اکیلے جاتی ہیں اور جہاں سے آپ جاتی ہیں وہاں سناٹا ہی سناٹا ہوتا ہے، اسی لیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر آپ میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں خود جا سکتی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کہ آپ کو اندازہ ہے آپ کی اس حرکت سے میں بدنام ہو سکتی ہوں۔ دراصل بات یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ آپ کی فکر ہے تو میں کیا کروں، دل کے ہاتھوں میں بہت مجبور ہوں۔ فارس نے بے جھجک اتنی بڑی بات کہہ دی تھی اور میں تو گم ہو کر رہ گئی تھی، اسی لیے میں نے فون رکھنا ہی بہتر سمجھا۔ پھر کئی دن تک وہ میرے پیچھے نہ آیا تو میں بے چین ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ فارس کی باتوں کا اثر تھا یا اس وقت میری عمر ہی ایسی تھی کہ چاہے جانے کی تمنا شدت سے جاگتی ہے۔ میری بے چینی دن بدن بڑھتی گئی۔ میرے احساسات عجیب سے تھے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا کہ شاید میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، اور اس بے قراری کے باعث میں نے اسے فون کر لیا۔ پھر کیا تھا، باتوں کا تو سلسلہ ہی چل پڑا۔ ہم روز مخصوص وقت میں باتیں کرتے۔ فارس باتوں کے فن میں ماہر تھا، میں اس کی باتوں کے سحر میں کھو جاتی اور ایک نئی دنیا میں چلی جاتی۔ دن گزرتے گئے اور ہم نے انٹر کا امتحان دے دیا۔ جب میں امتحان کے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ جب ایک روز امی نے کہا کہ بیٹی آج کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، ذرا تیار رہنا۔ میں تو حیرت سے امی کو دیکھنے لگی، جیسے انہوں نے خلاف توقع کوئی بات کر دی ہو۔ مگر امی، میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ ابھی تو صرف انٹر ہی کیا ہے۔ میں نے ہلکا سا احتجاج کیا، پر بیٹی ہم ان ماں باپ میں سے نہیں جو پڑھائی کے چکر میں اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ پڑھائی بعد میں بھی ہو سکتی ہے، مگر اچھا رشتہ بار بار نہیں آتا۔ امی کی بات پر میں کیا بولتی، خاموش ہو گئی۔ شام کو مہمان آ گئے، لڑکا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا تھا، ساتھ میں لڑکے کی بہن بھی تھی۔ امی نے اشارے سے مجھے چائے لانے کے لیے کہا۔ میں چائے اور کھانے کا کچھ سامان ان مہمانوں کے سامنے لے گئی۔ سب نے میری چائے کی تعریف بھی کی، مگر میں زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے فارس کو فون ملایا اور ساری صورتحال سے میں نے اس کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا، ہمیں کہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اس طرح فون پر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ بات ٹھیک تھی۔ اگلے روز مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے مجھے پسند کر لیا ہے جو میرے گھر رشتہ لے کر آئے تھے، اور میرے والدین کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہ تھا۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے، فوراً مجھے فارس سے ملنا پڑا۔ ہم دونوں ایک مقامی پارک میں ملے۔ میں تو بس روئے ہی جا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ فارس بولا، دیکھو نغمہ، مجھے ابھی ڈاکٹر بننا ہے، پڑھائی کرنی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر خالی پیٹ تو محبت اچھی نہیں لگتی نا۔ تمہارے گھر والے تمہاری شادی مجھ سے کبھی نہیں کریں گے۔ کون سے ماں باپ ہوں گے جو لڑکے کے ڈاکٹر بننے کا انتظار کریں گے؟ اور پھر میں مزید پڑھائی کے لیے باہر بھی جاؤں گا، تو تم کیا میرا انتظار کر لو گی؟ اور اچانک بھاگ کر شادی کرنے کے تو میں بہت خلاف ہوں، لہٰذا جو تمہارے ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ تم مان جاؤ۔ ویسے بھی محبت ایسی چیز ہوتی ہے کہ ملاو شاید اس کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ فارس کی باتیں تو میرا ہوش اڑاتی جا رہی تھی۔ اس کی منہ کی باتیں سن کر مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ فارس ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ تب میں نے حالات سے مجبور ہو کر فارس کو آخری سلام کیا اور اپنے ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔
کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس وجہ سے میرے والدین نے اپنے ارمان پورے کیے۔ دوسری طرف بھی میرے شوہر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، لہٰذا دونوں گھر والوں نے شادی میں خوب ارمان نکالے۔ یوں میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ میرے شوہر بہت خیال رکھنے والے تھے، ان کی فیملی بھی بہت اچھی تھی۔ ابھی میری شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا کہ میں نے آگے پڑھنے کی اپنے شوہر سے فرمائش کر ڈالی۔ میری خواہش پر میرے سسرال والے کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میرے شوہر تو میرے فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ وہ کھلے ذہن کے مالک تھے۔ اس طرح میں نے BSc کے لیے ایک مشہور کالج میں داخلہ لے لیا۔ میرے شوہر نے میرے داخلے کے لیے بہت جدوجہد کی تھی، یہاں تک کہ جب کلاسز شروع ہوئی وہ مجھے خود چھوڑنے اور لینے بھی آتے تھے، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائیں۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، آپ کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہوتا ہے، آپ میرے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس محلے سے ایک لڑکی بھی کالج جاتی ہے، کیوں نہ میں اسی کے ساتھ آیا جایا کروں؟ آپ فکر مت کریں میری۔ تو میرے شوہر مان گئے۔ اس طرح میں اسی لڑکی کے ساتھ روز کالج آنے جانے لگی۔ ایک سال گزر گیا۔ ایک روز میرے فون پر اچانک فارس کا نمبر چمکنے لگا۔ نمبر دیکھ کر تو میں بہت پریشان ہو گئی کہ فارس نے مجھے کیوں کال کی ہے۔ ہم نے تو کبھی نہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پھر اب فارس کیوں اپنا وعدہ توڑ رہا ہے؟ میں نے فون اٹھایا۔ کیا ہوا فارس، فون کیوں کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تمہاری بہت یاد آ رہی تھی جان مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے فون کر لیا۔ تمہاری آواز سن کر دل خوش ہو گیا ہے، فارس نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ میری شادی ہو گئی ہے، اب اس طرح فون پر بات کرنا مناسب نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ تمہاری آواز سننے کے لیے ترس گیا تھا۔ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اس کی آواز روندی ہوئی تھی جیسے وہ رو پڑے گا۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، کوئی آ رہا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اسی وقت میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے کئی روز اس سوچ میں گزر گئے کہ ایک سال کے بعد فارس نے مجھے کیوں کال کیا۔ ایک ہفتے کے بعد فارس نے مجھے دوبارہ فون کیا۔ اس بار اس نے مجھ سے ملنے کو کہا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، مگر اس کے اصرار پر میں راضی ہو گئی۔ اس روز کالج کے بعد ایک ریسٹورینٹ میں ہماری ملاقات ہوئی۔ میں فارس سے ملنے تو آ گئی، مگر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، کیونکہ اب میں شادی شدہ تھی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو غضب ہو جاتا۔ دل بہت گھبرا رہا تھا۔ فارس کی باتوں میں جانے ایسا کیا تھا جو میں اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ نغمہ میں جانتا ہوں اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں تمہیں بھلا نہ سکا۔ تم میری نظر سے دور سہی مگر دل کے قریب ہو۔ پتہ نہیں میں اتنا خود غرض کیسے ہو گیا تھا۔ میں نے بس اس وقت اپنی ذات کے بارے میں سوچا اور تمہاری محبت کو نظر انداز کر دیا تھا، جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اچانک میرے والد کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ ہمارے مالی حالات خراب ہو گئے۔ میں نے ٹیوشن پڑھا کے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری تو رکھا ہوا ہے، مگر ڈاکٹر بننے کا خواب تو ٹوٹ گیا۔ جس وجہ سے میں نے تمہیں شادی ختم کرنے کو تو کہا تھا وہ وجہ ہی ختم ہو گئی۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا ہوں اب، مگر تمہاری یاد دل میں بسی ہوئی ہے۔ نغمہ تم نے میرے کہنے پر ہی تو شادی کی تھی، پلیز میری خاطر واپس آ جاؤ۔ وہ نکاح کس کام کا جو زبردستی کا ہو؟ اور تمہارا یہاں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں فارس کی باتیں سنتی رہی مگر کچھ بولی نہیں۔ اس کی باتوں سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تو میں وہاں سے اٹھ گئی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا نغمہ، اس نے کہا۔ پھر میں گھر آ گئی۔ سارا دن میں فارس کی باتوں پہ غور کرتی رہی، مجھ سے کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ اس بارے میں جتنا بھی سوچتی اتنا الجھتی۔ میرا سر درد کرنے لگا اور شام تک مجھے بخار چڑھ گیا، پورا بدن جلنے لگا۔ میرے شوہر آئے تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا، چیک اپ کیا اور انہوں نے دوائیاں لکھی۔ میں نے دوائی لی اور سو گئی۔ اگلے روز فارس کا فون آیا اور میں نے گھبراتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہاں نغمہ تم نے کیا سوچا؟ تم جلد سے جلد طلاق لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ فارس میری طبیعت خراب ہے، مجھے بہت تیز بخار ہے، میں نے آہستگی سے کہا، مگر فارس نے میری بات کو نظر انداز کر کے اپنی ہی کہہ رہا تھا۔ اچانک لائن کٹ گئی۔ 3 دن تک مجھے بخار چڑھتا اور اترتا رہا، مجھے ملیریا ہو گیا تھا۔ اسی دوران میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے دوائی دیتے، میرے لیے دودھ لے کر آتے، میری ہر طرح خدمت کی۔ 1 ہفتے میں صحت یاب ہو گئی۔ 1 ہفتے میں مجھ پر واضح ہو گیا تھا میرے شوہر کتنے اچھے ہیں، اعلیٰ ظرف اور بلند اخلاق کے انسان ہیں۔ 10 دن بعد فارس کا پھر فون آیا۔ اس نے پھر یہی بات شروع کر دی، تم میرے پاس کب آؤ گی؟
اس سے کب طلاق لوگی، یہ جدائی کے دن اب کاٹے نہیں کرتے۔ میں نے بس فارس سے اتنا کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، اور فارس تو خوش ہو گیا۔ ہم دونوں نے ملنے کی ایک جگہ طے کر لی۔ اگلے روز میں اور فارس ایک پارک میں ملے۔ فارس مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ فارس، آج میں بولوں گی اور تم سنو گے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے تمہارے کہنے پر شادی کی تھی۔ اس وقت جب میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس وقت تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس وقت تمہیں کریئر عزیز تھا۔ تمہارے حالات خراب ہو گئے ہیں اور تمہیں اب میری محبت کی ضرورت ہے۔ فارس، تم انتہائی خود غرض انسان ہو جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور خود غرض انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ جب تمہارے برعکس میرے شوہر نے میرا خوب خیال رکھا، انہوں نے میری خواہش کو پورا کیا، میری طبیعت خراب ہونے پر میری دل و جان سے خدمت کی۔ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ فارس، مجھے آج کے بعد فون کرنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی مجھے کہیں ملنے کا کہنا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور وہی میری زندگی کے سچے ساتھی ہیں۔ فارس تو مجھے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا۔ پھر میں نے ہمیشہ کے لیے فارس کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیا۔ آج میں اپنے شوہر، اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ میری ان تمام نادان اور کچے ذہن کی لڑکیوں سے التجا ہے کہ وہ ان خود غرض لڑکوں کے چکروں میں نہ پڑے جو آپ کا ذہن اور وقت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کی قسمت میں جو قدرت نے لکھا ہوتا ہے وہی آپ کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کہانی کو آگے شیئر کر دیں تاکہ میری یہ کہانی سن کر کسی کی زندگی بدل جائے۔ اگر اسٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسی مزید اسٹوری سننے کے لیے مہناز وائس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔